میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، اور درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی خوبصورت فضیلت کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے۔ نبی پاک سے ملاقات، سبحان اللہ، صحابہ نے کی نا، کیسا دیدار تھا کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھتا تھا تو صحابی کے درجے پر پہنچ جاتا تھا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہ درجہ جب مل گیا کسی کو تو کیسا درجہ ملا کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ غزوات ہوتے تھے نا مسلمانوں کی، غیر مسلموں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آتے نبی پاک کے پاس۔ ایک واقعہ کتابوں میں بھی لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں ایمان لے آؤں اور غزوے میں جا کر شرکت کروں، شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بھی جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی سجدہ ہی نہیں کیا، لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا، ایمان کی حالت میں جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، تو کروڑوں نماز پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف، اور جس نے جلوہ جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف۔ تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا۔ ہاں، جس کو گارنٹی کہتے ہیں نا، قرآن نے گارنٹی دے دی ان کے بارے میں۔ جبھی تو دعوت اسلامی والے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی، ہاں، چاہے وہ چند گھنٹے، چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں، مگر چونکہ جلوہ جانا دیکھا، صحبت مصطفیٰ اٹھائی، تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات۔ یہ ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں۔ بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے جاتے ہیں لوگ، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے۔ ایک جملہ کہا انہوں نے، لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، دیدار کرتے تھے، صحابی بن جاتے تھے۔ ہم 1450 سال بعد والے لوگ ہیں، ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں، مگر مدینہ تو ہے نا، اس کا مقام کیا ہے سمجھو۔ تو اب پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، جی ہاں، آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ آئے ہائے، مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات سے صلی اللہ تعالی وسلم۔ دیدار ہونا بڑی بات ہے، آقا فرمانے میں مصافحہ کروں گا، اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے
اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا, ایک بڑا سا رومال تھا. جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا, تو حضرت انس کیا کرتے تھے, اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے, تو میل جل جاتا تھا, کپڑا صاف ہو جاتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں, واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں, وہ آگ میں ڈالتے تھے. کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے, جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں, دنیا کی آگ اثر نہ کریں, جس مسلمان سے ہاتھ ملا لیں اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نعت کا شعر ہے نا, آقا کا گدا ہو اے جہنم میں تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ انہوں نے مدنی ہو, وہ کیسے جلے جو کہ انہوں نے مدنی ہو. اب درود پاک, اب سوچ لو کتنے پڑھنے ہیں درود. کنجوسی نہ کرو, درود پڑھنے پکڑ لو اس کو. بیمار ہو درود پڑھو, پریشان ہو درود پڑھو, روزی کا پرابلم ہے درود پڑھو, اولاد چاہیے درود پڑھو, ٹینشن ہے درود پڑھو, مدینے جانا ہے درود پڑھو, دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو درود پڑھو. ہاں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک, اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ, اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے, اور یہ حدیث کا میں آپ کو خلاصہ پیش کروں گا. امیزنگ سٹوری ہے, کمال کا سبق آموز واقعہ ہے. چلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لو, اشارہ کہہ کے نکل جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ واقعات بڑے سناتے ہیں, کوئی قرآن و حدیث کی بات کیا کرو, واقعات بڑے سناتے ہیں. تو میں تو بخاری سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں. اچھا قرآن پاک جس نے پڑھا ہے, چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو, اس میں گائے والا واقعہ ہے. سورہ نمل چونٹی کی سورت, چونٹی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, تو واقعات ہی واقعات ہے, 100 کے قریب واقعات. سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے. تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے. ایکچولی پہلے سمجھے بات, قرآن میں واقعات کیوں ہیں, حدیث میں واقعات کیوں ہیں. اب سائنس جا کر سمجھی ہے. اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی, کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں. کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے, فٹ ہو جاتی ہے ادھر. یہ انسان کی سائیکی ہے, انسان کی نفسیات ہے. قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے, پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا, ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح حدیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. تو جن کو واقعات سے پرابلم ہے, لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, اب غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا, ایک گنجا تھا, اس کے بال ہی نہیں آتے تھے, ایک بندہ تھا جو اندھا تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھیں. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا, جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا, کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے, دھبے تھے, کوڑ کا مرض تھا, کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے.
فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا, جلد بھی صاف ستھری ہو گئی, کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی, بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے, سر پہ بال ہی نہیں ہے, بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, بہترین بال آ گئے, بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ایک گائے بڑی پسند ہے. اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا. اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا, شاید شہر والوں کو سمجھنا آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے, گاڑیاں مانگنی تھی, کیا کسی نے اونٹ مانگا, کسی نے گائے مانگی. گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے. ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے, جو بچہ دینے والی گائے تھی, اس کو دی, برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ. وہ کون تھا؟ اندھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے, آنکھیں چاہیے, میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا, دعا دی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی, بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی, برکت کی اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی, گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی, اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں. اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے. اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس, اور اب اور شکل میں گیا, ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر. اور وہ جو برس والا تھا, کوڑی تھا, جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا, بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی. تو کہا میں غریب آدمی ہوں. فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں, زیادہ راہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے, کتنا خوبصورت جسم دیا ہے, اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں, ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں. یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں, میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں, تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی, لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, تو غریب اور محتاج تھا, پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا. ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا, مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے. اللہ اکبر. اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا, تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا, اس کے پاس بھی مال, اس کے پاس بہت ساری گائیں, سر پر بال بھی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو, ایک گائے مجھے دے دو, میں غریب آدمی ہوں. کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا, اللہ نے تجھے دیا. کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے, یہ میں نے سب کمایا ہے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. اب تیسرے کے پاس آیا, اندھے کے پاس, آنکھیں مل چکی تھی, غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے, میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. اچھا وہ جو اندھا تھا نا, جو آنکھ والا ہو گیا, اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا, میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے. وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کرم رب نے کیا. ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے, یہ میری بکریاں ہیں, جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ سارا مال اپنے پاس رکھ, تینوں کا امتحان لیا گیا تھا, تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, یہ حدیث پاک ہے, مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے. ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گر گڑاتے ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا, کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے, آسانیاں دے دی ہیں, بہتریاں آ گئی ہیں, مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے, زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے.
ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے. خدا کی قسم اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا. ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے. یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے. کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے. یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے. البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے، جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے، تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے کیا ہے. نہیں جناب، اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے. کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں؟ جب میرا ہے، میں نے کیا، میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا. ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے. ارے جسم پر لباس بھی نہیں تھا. رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو. ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے. 40 سیکنڈ لگے. میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا. ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے. علاقہ بتا دیتا ہے. گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے. ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری. ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا. اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا تکیہ بھی ہے، کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی. ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا. تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں، کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا، ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی. یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں، سامان ہے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے، کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی. تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی، تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی. کریک سب میں پڑ چکے تھے. تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد. بھول ہے تمہاری. رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے. زکات دینے والا زکات لینے والا بن سکتا ہے. صحت مند محتاج ہو سکتا ہے. پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے. وہ آوازیں دیتے رہے. میں موجود تھا، مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں، آوازیں آ رہی ہیں. اچھا کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں نکالو. کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ، مگر راستہ بند ہو گیا. اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا. تو بچے اندر، عورتیں اندر، مرد اندر، مگر کوئی نکال نہ پایا. 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے، جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے. اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی. میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، میں نے اتنے پیسے بنا لیے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے، سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا، میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا. اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے، آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، شکر ادا کرو، کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا.
یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, کون شادی کرتا ہے ان سے, فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہے, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں, تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں, یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے, وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے, مزہ آ رہا ہے نا. تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں گا, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس کو 5000 دے دینا, تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اسی کے ہیں, لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں, 5000 مانگ رہا ہے, تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے, مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پر 1,00,000 روپے رکھوائے, اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو, تکلیف کس بات کی ہے؟
تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں. اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا. اچھا پھر فطرہ اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے. اللہ کا ہی مال ہے بھائی اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھ سے نہ پوچھے کسی سے بھی پوچھ لیں, جو حلال کماتا ہے اور پوری زکات دیتا ہے ہر سال اللہ اس کی زکات میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکات میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھیا نا, مال بڑا تو زکات بڑھی نا. اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنے دل کا علاج کر لے کہ یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے, میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے, آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے, کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا, سجدہ کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی ہے. اور جس دن تم دینے والے خوشی والے بن گئے نا, اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا, کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا, کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا, جن کو زکات بوجھ فیل ہوتی ہے, وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سوچ تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر. یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے. فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ہم تو بک چکے ہیں بھائی, جنت کا سودا ہوا ہے نا, اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے. ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. اچھا ایک اور خوبصورت بات, ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی, آپ نے 5,000 دے دیے. نہیں کہے گا نا, اسی کے پیسے تھے اس نے مانگے. مگر اللہ کی شان دیکھو, مال دیا رب نے, احسان کیا رب نے, اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, میرے رب کی شان کریمی دیکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے, یا اللہ تیرا مال ہے, ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے, کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا, مال اس کا عطا فرمایا ہوا, حقیقی مالک وہ, جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے. مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی. اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟
اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا، گفٹ کرتا ہے، تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے، دے دیا نا. اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا. کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے، تحفہ الگ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کو جو اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا ہے کو جو اللہ کو قرض دے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا. ملنا ہی ملنا ہے، واپس آنا ہے. کاش یہ بات، یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں، اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی، روزگار کا پرابلم ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب، میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے، اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا، تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا، بڑھا کے لوٹایا جائے گا، ملٹی پلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو، چاہے 5 روپے سے شروع کرو، کسی غریب کی مدد، کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. یعنی آپ ذرا سوچیں، فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے، کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، جو کنجوسی کرتا ہے. اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. آج میں اور آپ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا، حضرت ذرا دعا کر دے، خاص مسئلہ ہے، دعا کر دیں. ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو، صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے. راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی، پیسے ہوتے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں. ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے. تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی، آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے، میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا. مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا. بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ دیتا رہوں. مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے. اپنی یہ عادت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ ہے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدنی صدقہ باکس دیتے ہیں، وہ گھر میں رکھ لو. روز گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ کچھ نہ کچھ خود ڈالیں، اپنے بچوں سے ڈلوائیں. صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے، صدقہ آفتیں دور کرتا ہے. پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بلا اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا، صدقہ اسے روک لیتا ہے. اب صدقے اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے. اچھا پھر ہمارا کانسیپٹ بھی بڑا نرالا ہے. ہم کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے. میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں، پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں. وہی 1000 روپے کی سیل ہے، 10 گنا ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. آج 100 روپے دوں گا تو کل ملٹی پلائی ہو کے 2000 ہونی چاہیے تھی. وہ 100 روپے بھی چلے گئے، سیل بھی اتنی ہی ہے. تو اب پرابلم پتہ ہے کیا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ مال کو ملٹی پلائی کرنے میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 100 روپے صدقہ کریں، اس کے بدلے 1000 روپے مل جائیں، یہ اچھا؟ یا باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا. آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، اللہ نے اس سے بچا لیا. دکان میں آگ لگنے والی تھی، اللہ نے اس سے بچا لیا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا. کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی ہے، کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہیں. صدقہ بلائیں بھی تو ٹالتا ہے نا.
تو ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا، مصیبتوں سے بچ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے، آپ کسی سیڑھی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے اور گاڑی نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں یار بچ گیا، ایسے ہی بچ گئے۔ یہ کوئی نیکی تھی، یہ کوئی دعا تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، تمہیں بچایا گیا، شکر ادا کرو۔ ہے یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی، میری دکان میں کچھ نہیں ہوا۔ ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں 25 رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر، اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیے۔ کہتے ہیں 26 رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے، اس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن 1 روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرے دوست حیران ہیں کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برباد ہوئے، تیرے کیسے بچ گئے؟ کہتے میرا ایمان ہے، میں نے 25 تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہ آفت ڈال دی۔ ہاں یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مزید ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ بزرگان دین کیسا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اپنے دور کے ابدال ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے دروازے پہ ایک سائل نے صدا لگائی، ایک غریب آیا، اس نے پیسے مانگے، میں نے زوجہ سے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔ تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو، اس نے 4 انڈے اس سوالی کو دے دیے، اس سائل انڈوں کی خیرات لے کر چلا گیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دوست نے ایک ٹوکری بھیجی، تو گھر والوں سے پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30۔ کہ تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ یقین دیکھیں کہ 1 کے 10 کا وعدہ ہے، ہم نے دیے 4 ہیں اللہ کی راہ میں، 30 کیسے آئے؟ تو کہتی ہے 30 انڈے پورے ہیں، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علامہ یافعی یمنی کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو دیے تھے اس میں کیا پوزیشن تھی؟ تو کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو 4 انڈے دیے تھے نا وہ 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا، تو 1 ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، اور 3 سالم دیے تو اس کے بدلے 30 آئے ہیں۔ ہاں جیسا دو گے نا، پھٹے ہوئے کپڑے دینے صدقے میں، بچا ہوا کھانا دینا ہے، موزے میں سوراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے، گھر کی ماسی کا بھی یاد آئی کہ کھانا بچ گیا اب پھکے گا تو چلو اس کو کھلا دو، یہ نہ کیا کرو، جیسا دو گے ویسا ملٹی پلائی ہوگا، جو خوشی سے دے گا نا۔ مزے کی بات بتاؤں، گھر میں ملازم ہوا کرے نا، ابھی رمضان آ رہا ہے، یقین کریں گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا، آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا، پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں، کم نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا، وہ کسی 4 کو نہیں کھلائیں، 1 کو کھلا دیں، مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی، کیسا ملٹی پلائی ہوگا۔ خوشی سے دو نا، یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے، سالوں سال سے چل رہا ہے، مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے، پہلے 25 روپے تھا، 30 روپے تھا، 50 ہوا، 100 ہوا، 150 ہوا ہے، اب 250 300 ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا، وہ بھی اعلان 4 فطرے فرماتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اب تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے، فطرے حدیث پڑھو نا، حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے، کشمش کا، جو کا، کھجور کا، اور پھر گندم کا۔ ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا، گندم کا۔ ٹھیک ہے، غریب آدمی دے گندم کا، کوئی منع نہیں، اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا، مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے، سموسے بھی چاہیے، اس کو شربت بھی چاہیے، VIP کھانا چاہیے، اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا، اپنے دل سے پوچھو نا، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، جس کو اللہ نے نوازا ہے، کپڑے بہترین والے لینے ہیں، جوتے بہترین والے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے اچھے لینے ہیں، فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا۔ یہ ناشکری ہے، اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا، اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا۔ اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے۔ جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے،
ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے, چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا, 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر, ایک کڑک والا ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے, یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو, اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا, مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا, ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا, کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا, میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے, یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے, میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا, مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے, میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے, وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا, میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو, اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے. کسی کے 4 بچے ہو نا, ایک بچہ بڑا ہوشیار, سبق پورا یاد کرتا ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی, کچھ بھی یاد نہیں کرتا, بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے, صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں, گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ. ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا, یار اس کو مفتی بناؤں گا, یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دونوں اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے, تب مزہ آئے گا نا. آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا, خوش دلی کے ساتھ, مزے کے ساتھ, بہترین دو. وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے. انڈے دیے تھے نا, جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے, جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے, اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, یہ ہے بد دیانتی. پس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے, اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار, اے دھوکے باز, اے کافر, اے نقصان اٹھانے والے, تیرا عمل خراب ہوا, تیرا اجر برباد ہوا, آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے, اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی ہوتی نہیں, نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں, ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں نا. وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے, بڑا مشکل ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی. اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے. پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال.
हर चीज वीडियो बनानी है, हर चीज की तस्वीर बनानी, हर चीज लोगों को बतानी कि इतना सदका दिया, इतना खैरात दिया। वो अभी रमजान आएगा, पहले भी हुआ था कि राशन का 1 बोरा होता था, वो गरीब को 1 बोरा 5 बंदे मिलके दे रहे हैं, सब सेल्फी बना रहे हैं, देखो इस गरीब की हमने मदद की है। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? ना करो ऐसा, एहसान नहीं जताना है। मैंने शुरू में बताया मेरा और आपका जब है ही कुछ नहीं तो एहसान किस बात का जताना। तो ये रियाकारी जो है ना, ये बड़ा खतरनाक वार है शैतान का। और सिर्फ ये सदका खैरात में ही, नमाज वाले को भी रियाकारी आती है। मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं तो 5 टाइम नमाज बाजमात पढ़ता हूं, क्यों बताना है भाई लोगों को? तहज्जुद तो अकेले में पढ़ी जाती है, आप दुनिया को बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी हर रोजेदार, रजब शाबान रमजान के मैं रोजे रखता हूं। किसने पूछा आपसे? भाई रोजा तो है ही ऐसी इबादत जब तक बताए ना पता नहीं चलती, मगर हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैंने रोजा रखा है, सामने वाले को क्यों नहीं पता? चेक करो अपना दिल। हदीस पाक में नबी पाक ने जुमला छोटा नहीं फरमाया, अल्लाह से बददियानती है ये, अल्लाह के साथ बेईमानी हो गई ना। ये इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, दिखा दूसरों को रहे हैं, और दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये ना करें, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। तो अल्लाह की राह में इस बार खर्च करें, दिल खोल कर करें, पूरा रमजान इबादत करें, मगर रियाकारी से बचें। अच्छा, अब आखिरी बात, रियाकारी वाली बात हो या इस तरह की कोई भी बात हो ना, इतना मरदूद है शैतान, जब ऐसी बात करते हैं ना हमें कोई और बंदा याद आता है। हाँ यार, ये हजरत सही कह रहे हैं, वो फला आदमी ना जब भी चंदा देता है ऐलान करवाता है, बहुत बड़ा रियाकार है। भाई किसी और के लिए मैं नहीं कह रहा, अपने आप को चेक करो, वो किस नीयत से कर रहा है वो जाने, उसका रब जाने। बात सूरतों में ऐलान करने की इजाजत है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऐलान करूं कि भाई मैं 500 रुपए दे रहा हूं, आप सब भी दें, तो मेरी नीयत क्या है कि मुझे देखकर हो सकता है कुछ और भी दे दें, तो मुझे सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालो बिन्नियात। हम अपने दिल से पूछने में क्यों ऐलान कर रहा हूं, सामने वाले का दिल चेक मत करना। तो रियाकारी से बचें, दिखलावे से बचें, और जब भी किसी की मदद करें ना, एहसान न जताएं। ये बहुत बड़ा मसला है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। ऐ ईमान वालों, अपने सदके बातिल न करो, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर। हाँ भाई याद है ना, नौकरी करने आया था मेरे पास, 2 पट्टी के चप्पल पहनकर आया था, आज मोटरसाइकिल वाला हो गया, मेरा एहसान याद है? भूल तो नहीं किया? मैंने कर्जा दिया था, ठेला लगाता था, दुकान वाला हो गया। तेरी बहन की शादी जब वक्त तू मेरे पास आया था, मैंने तेरे को कर्जा दिया था। तौबा तौबा तौबा। जो ये करता है वो सोचे वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है उस गरीब आदमी को। अरे मेरे पास था क्या, अल्लाह की मेहरबानी थी तो मैंने इसकी मदद की है, मैं भी तो किसी के दरवाजे पर मदद लेने जा सकता था। कभी जिंदगी में एहसान मत जताना, एहसान जताने से उसको तकलीफ पहुंचती है, तुम्हारा सदका भी जाया हो गया। मैंने उम्रा करवाया था, मैंने इसको हज करवाया, मैंने कुछ नहीं किया यार, अल्लाह ने दिया तो सब हुआ है। हमारे बुजुर्ग कैसे मदद करते थे, कभी कभी ऐसे भी किया करो कि जिसकी मदद की ना उसको पता भी ना चले कि मदद किसने की है। हाँ, उसको पता भी ना चले, खुफिया तौर पे उसके पास मदद पहुंच जाया करती थी। हम तो जनाब बोलते भाई पैसे मैंने दिए, रोज नमाज के बाद दुआ करना मेरे लिए, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। अरे वो दुआ करे ना करे क्यों जता रहे हो, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह ने कबूल कर लिया, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले ना बनो। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सारा माल किसका है? अल्लाह का है। जो दिया वो किसने दिया? रब ने दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये जहन बनाओ, और फिर अल्लाह ने दिया है ना तो खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, दीगर मुसलमान भाइयों की मदद करें। माह रमज़ान में अपने दस्तरखान के साथ साथ कोई एक दस्तरखान अच्छा कर दें, उनके दस्तरखान पर भी खाना पहुंच जाए। ये रोडों पर जो बहुत सारे लोग बांटते हैं, उससे बेहतर ये कि किसी गरीब के घर में पहुंचा दें। रोड पर तो बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मगर हमारे घर में बहनें, उन तक तो नहीं पहुंचता ना सामान। तो किसी एक रिश्तेदार, किसी एक गरीब के घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें, और उसके बाद अपनी ज़कात में अपनी दावत इस्लामी को याद रखें, जो दीन मतीन का इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में कर रही है। हमारे मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान दावत इस्लामी ने पाकिस्तान में इस उम्मत को अता फरमा दिए हैं। कराची के बुजुर्ग बैठे हैं, एक इशारा करूँगा, मेरी बात समझ जाएंगे। मैं जब छोटा था, आज से 30 साल पुरानी अगर बात करें, तो कराची में तरावीह पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान नहीं मिलता था, पंजाब से बुलाना पड़ता था। ऐसा ही है। और आज मुझे बताओ कराची में कौन सी गली है जहां तरावीह नहीं हो रही है, कौन सी बिल्डिंग है जहां तरावीह नहीं? एक बिल्डिंग में 3-3 तरावियां हो रही। कैसे हो रही है भाई? हाफिज कोई दरख्त में उगे हैं, किसी फसल में निकले हैं?
یہ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا دیے. قرآن کی خدمت کا کیسا نظام بنایا. ہزاروں بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کر لیا. 150 کے قریب انگلش میڈیم اسکول بنا دیے. 34,000 بچے اور بچیاں اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سال کی 600 کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی ملک اور بیرون ملک میں بنا رہی ہے. آج کل چینل پر جو بے حیائی اور فحاشی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک چینل ایسا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. ارے چینل دیکھ کر رقص و سرور کی محفل سجدے تو سنی ہوں گی، مگر یہ کیسا چینل آیا جس کو دیکھ کر مدینے کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہیں، لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، صرف اردو زبان میں نہیں، انگلش زبان میں، پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں، اب جناب عربی زبان میں یوٹیوب پر مدری چینل شروع کر دیا. بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کے پروگرام کڈز مدری چینل شروع کیا گیا. اور اس کے بعد جب کارٹونز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کارٹونز کے ذریعے اب جناب بچوں کے ساتھ ان کو غلط رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ خاکے بنائے، اپنے اسلامک کارٹونز بنائے، اور اب وہ کارٹونز بھی کئی زبانوں میں الحمدللہ شائع کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی پذیرائی کیسے ہے. کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر کڈز لینڈ مدنی چینل کو سرچ کیجئے گا. ہمارے ایک ایک کارٹون کے کلپ کو 50 ملین لوگوں نے دیکھا ہے. 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں، 40 ملین کا مطلب 4 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ دین سیکھ رہے ہیں. کون سا میدان ہے جس میں دعوت اسلامی لا دینی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر رہی. اور آگے چلیں، اب جب فلاحی کام کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی بات کرتے ہیں، تو کس موقع پر دعوت اسلامی نے خدمت نہیں دی. 2005 میں زلزلہ آیا، کشمیر میں زلزلہ آیا، اس زمانے میں بھی دعوت اسلامی والوں نے وہاں جا کر کروڑوں روپے کی امداد کی. اور جب 2019-20 میں کووڈ آیا، 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں تک کھانا پانی اور راشن پہنچایا گیا، کروڑوں روپے کی امداد کی گئی. اس کے بعد 2022 میں جب سیلاب آیا، 3.5 ارب کے قریب روپے اور سامان وہاں تقسیم کیا گیا. ایک نیا کام FGRF کے تحت ہو رہا ہے جو شاید کراچی والوں کو نہیں پتا. اے کراچی والوں، ہم بڑے سکون میں ہیں. ہمارے سندھ کے بھائی اب تک ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے سیلاب ختم ہو گیا، اب بھی لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے، ابھی بھی لاکھوں ایکڑ زمین پر پانی موجود ہے. ہماری ٹیم جب وہاں گئی اور جا کر دیکھا کہ 6 مہینے ہو گئے اب تک پانی نہیں نکلا ہے. جتنا سوکھنا تھا سوکھ گیا، جتنا نکلنا تھا نکل گیا، اب نہیں نکل رہا. اور نہیں نکلے گا تو ان کے گھر کیسے آباد ہوں گے؟ ہاسپٹلز میں پانی، مسجدوں میں پانی، قبرستان میں پانی. اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم پمپ لگاتے ہیں اور ان کا پانی باہر نکالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بار کراچی میں بارش ہوئی تھی تو یہ پورا خارا در کا ایریا پانی سے بھر گیا تھا، اور پانی 1 ہفتہ رہا تھا تو اس پانی میں بدبو اور گندگی کا عالم کیا تھا. ادھر بھی دعوت اسلامی والوں نے پمپ لگائے تھے، مگر ادھر 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ پانی نہیں نکلا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی اب تک 5 ارب گیلن پانی دعوت اسلامی والے نکال چکے ہیں. تقریباً 30,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہم نے پانی سے فارغ کر دی ہے. قبرستان پانی سے فارغ ہو گئے، اسکولیں، مسجدیں، ہاسپٹل، الحمدللہ لوگ اپنا کام کاج کرنے لگ گئے. مگر اب بھی یہ کام جاری ہے، اب بھی ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں، اب بھی لاکھوں روپے کا ڈیزل روزانہ کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہمارے مسلمان دکھیارے بھائیوں کا پانی نکلے. ابھی یہ کام جاری تھا کہ ترکیہ میں زلزلہ آ گیا، شام میں زلزلہ آیا. دعوت اسلامی والے صبح و شام وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ اب ایک اور کانٹریکٹ سائن کیا ہے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ ہم اب کنٹینر دے رہے ہیں. کنٹینر ہاؤسز کہلاتے ہیں. ایک ایسا کنٹینر وہاں بنتا ہے جس میں 2 بیڈ روم، 1 باتھ روم اور چھوٹا سا کچن ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تقریباً 1.5 سے 2 سال کنٹینر میں رہنا پڑے گا تب جا کے یہ عمارتیں بنیں گی. تو الحمدللہ اب ہم نے کنٹینر دینا شروع کر دیے ہیں، آرڈر دے دیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ مدری چینل پر سوشل میڈیا پر دیکھیں گے ایک ایسی بستی آباد ہوگی ترکی میں کہ جہاں FGRF کے کنٹینر ہوں گے. اور ہم صرف کنٹینر کھانا اور راشن نہیں دیتے، ہم ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں، ہم سنتیں بھی سکھاتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھواتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اسی کنٹینر کی بستی میں مسجد بنانے کا بھی پلان کر لیا ہے. قرآن بھی پڑھائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی کھلائیں گے. یہاں میں یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اپنے طور پر اپنی NGO بنا کر یا اپنے طور پر غریبوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں. بالکل دیجئے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر یہی کام آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کر لیں گے نا، ہم راشن بھی دیں گے، ان کو اجتماع میں بھی لے آئیں گے.
جائیں گے, ان کے بچوں کو مدرسہ بھی لے جائیں گے, جن جن کو راشن دیتے ہیں ان کا ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ ان کے گھر کی خواتین بھی دین سیکھ لیں. تو الحمدللہ راشن تو پہنچے گا, آپ کے دعوت اسلامی کے ذریعے کرو گے تو دین بھی پہنچے گا, سنتیں بھی پہنچیں گی, ایک عقیدہ بھی پہنچے گا, ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی. کس کس شعبے کی بات کروں؟ ویسے سچی بات یہ ہے, اگر آپ دنیا بھر کی تنظیموں پر نظر دوڑائیں نا تو آپ کو کئی ایسی تنظیمیں ملیں گی. کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف مدرسہ چلاتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف اسکولیں چلاتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو میڈیا کو دیکھتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو جناب ویلفیئر کا کام کرتی ہیں. کوئی تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو ایک ہی تنظیم ہو اور وہ سارے کام کر رہی ہو. یہ اللہ کی رحمت سے فیضان امیر اہل سنت ہے کہ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں, 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کا پیغام عام کر رہی ہے. کون سا دن گزرتا ہے جب خبر نہیں آتی کہ غیر مسلم بیرون ملک میں مسلمان ہو رہے ہیں, کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہ خرید کر مسجد بنائی جا رہی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ جس بلڈنگ میں, جس عمارت میں اللہ نہ کرے شیطان کی پوجا ہوتی ہو اور شرک ہوتا ہو, الحمدللہ اب وہاں رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں, وہ مسجد میں کنورٹ ہو چکی ہے. یہ ایک دو نہیں ہے, اکیلے میں مجھ سے کوئی مل لے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں ایسی کتنی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں جو دعوت اسلامی نے بدل کر رکھ دی. ایسا انقلاب یہ فقط دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ملتا ہے. سچی بات بتاؤں, یہ میرے اور آپ کے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں, میرے اور آپ کے مال کے بھاگ جاگتے ہیں کہ وہ دین کے اتنے بڑے کام میں صرف ہو جائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بار اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دینا, اس بار دل کھول کر ساتھ دینا, اور اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات, اپنا فطرہ ضرور دینا. ایک اور بات کر دیتا ہوں, کیونکہ ہم آج کل ڈونیشن کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ایک عجب سا مسکنسیپشن بن گیا ہے کہ جناب دعوت اسلامی بہت اچھی تحریک ہے, دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے, مگر دعوت اسلامی والوں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں, تو اس لیے بہتر ہے کسی اور کو دے دو. ہمارے اپنے, ہمارے اجتماع میں آنے والے امیر اہل سنت کے مرید دعوت اسلامی, ان کے بچے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے پڑھے, اور وہ کہتے ہیں یار اپنی زکوٰۃ کا تھوڑا حصہ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو, باقی ہم دوسری جگہ دے دیتے ہیں. تو اب ہمارا حال پتہ کیا ہو گیا ہے, یہ جب سے ہونا شروع ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے یہ ہوا پھیلائی ہے, کہ ایک گاؤں تھا, ایک واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی. اس گاؤں میں دودھ کی کمی ہو گئی, تو گاؤں کے چودھری صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں, ایک بڑا سا گھڑا کھودتے ہیں, کنواں بناتے ہیں, اور سارے گاؤں والے ایک ایک دودھ کا گلاس اس میں ڈال دیں, تو وہ گڑھا بھر جائے گا, تو پھر جس کو دودھ چاہیے ہوگا اس میں سے بانٹ دیں گے. ایک بندے نے سوچا یار سارا گاؤں دودھ ڈالے گا, میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا. جا کر چپکے سے پانی کا گلاس ڈال کے آ گیا. صبح ہوئی اور جب اس گھڑے میں دیکھا تو پورا گھڑا ہی پانی سے بھرا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ ہر بندے نے کیا سوچا, میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا. تو ابھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, سبھی پانی کا گلاس ڈال دیتے ہیں, میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا, باقی لوگ دے دیں گے. تو پیارے بھائی, دعوت اسلامی کے پاس یقیناً بہت چندہ آتا ہے, مگر اخراجات کتنے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں 44,000 سے زیادہ اجیر ہیں, امپلائیز ہیں. 105 کروڑ روپے صرف ماہانہ سیلری ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 105 کروڑ. 1 ارب 5 کروڑ ہر مہینے تنخواہ دینی ہوتی ہے ہمیں. میں الحمدللہ ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں دعوت اسلامی کے اتنے احسان ہیں کہ میں پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دے دیتا ہوں, اور اپنے غریب رشتہ داروں کو میں صدقہ خیرات سے دیتا ہوں. اور بھی دینا بھائی, تو زکوٰۃ یہاں دے دیتا ہوں تو 100% مجھے پتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق مفتیان کرام سے پوچھ کر ادا ہو جاتی ہے, تو میرا فرض ادا ہو جاتا ہے. باقی میں نفلی صدقات سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں. تو اس بار انشاءاللہ نیت کریں, دعوت اسلامی کو بھرپور عطیات دیں گے بھی اور جمع بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان.
اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف ربنا حاسبني حسابا يسيرا انك على كل شيء قدير انك لا تخلف الميعاد اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار سیاہ شعار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جھولی پھیلائے ہاتھ پھیلائے تیرے گھر میں جمع ہو گئے۔ انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ، انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ۔ اے رب کریم ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہمیں اپنی رضا کی خیرات سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم۔ اللہ آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنے دربار میں قبول فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ اس ارادے پر استقامت اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ پچھلی زندگی تو بڑی گناہوں میں گزاری، اے اللہ پچھلے معاف فرما دے اور اگلی زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، روزانہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے، فقط حلال روزی نصیب فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اب اچھا دیکھنا نصیب فرما، اچھا بولنا نصیب فرما، اچھا اور پاکیزہ سننے کی توفیق عطا فرما، حرام کاموں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ اے کریم مولا پروردگار، جو خوش نصیب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں، بڑی تمنائیں لیے آئے ہوں گے، کوئی خود بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے، اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ جن کے روزی روزگار کے مسائل ہیں سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اے اللہ سب کے دسترخوان کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وطن پر بڑا مشکل اور کٹھن وقت آیا ہے، اے اللہ ہمارے وطن پر خاص نگاہ رحمت فرما۔ اے اللہ یہ مہنگائی کا سیلاب دور فرما دے، ہماری معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رات
کے اندھیرے کو صبح کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری دکھوں کی رات کو سکھ کی صبح سے بدل دے، ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے، ہماری بے چینی کی رات کو چین کی صبح سے بدل دے، ہماری مدینے سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو مشکلیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، ہمارا بعض اوقات خود بھی ذہن بولنے لگتا ہے اتنی بڑی مشکل کیسے حل ہوگی۔ اے اللہ، یقیناً ہم کمزور، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہمارے لیے مشکل بڑی ہے، تیرے لیے مشکل بڑی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہماری مشکل آسان فرما دے، ہمارے دکھوں کو دور فرما دے، ہمارے مسائل کو تو نے حل کرنا ہے، اپنے کرم سے حل فرما دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ، حاضریوں کے راستے کھول دے، ہمارے لیے حرمین کی حاضریاں آسان کر دے۔ اے اللہ، ہمیں کبھی مکے مدینے سے محروم نہ کیجیو، اور رب کریم اسی سال حج بھی عطا فرما، اور جب آخری وقت آ جائے ہمیں آقا کے قدموں والی، آقا کی دید والی اور مدینہ منورہ والی موت نصیب فرما۔ مدینہ دکھایا اے رب کریم، عالم اسلام کا بول بالا فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ برکت من اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ میرے اعمال کی اصلاح